بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. صدق الله العظيم. بزرگان محترم، بھائیوں اور دوستوں، ذرا ہمیں اپنی زندگیوں کے تعلق سے محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے. اپنی زندگیوں کے تعلق سے ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہماری زندگیاں کس طرح سے گزر رہی ہیں. اسلام کی تعلیمات زندگی گزارنے کے لحاظ سے یا زندگی گزارنے کے طور و طریق کے لحاظ سے جس قدر واضح ہیں، ہماری عملی زندگی ان تعلیمات کے مطابق بہت سے معاملات میں نہیں. دین اسلام کا بنیادی تقاضا یہ ہے کہ انسان ادب کے ساتھ زندگی گزارے. اسلام نے ادب اور لوگوں کے ساتھ احترام والی زندگی گزارنے کا حکم دیا. ادب کے تعلق سے کہا گیا تھا الدین کلہ ادب، دین پورا کا پورا ادب ہے. اب اس ادب کے تعلق سے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جس اسلام کی تعلیمات پر ہم عمل کر رہے ہیں، جس دین پر ہم عمل کر رہے ہیں، ہمیں اسلام کی بنیادی چیزوں کے تعلق سے کس قدر ادب ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے تعلق سے ہو، پیغمبر آخر الزمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کے تعلق سے ہو، حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے تعلق سے ہو، پھر ان کے بعد آنے والے ائمہ اعظام، تابعین اور علماء اعظام، اور اسی طرح سے اسلامی تعلیمات کے تعلق سے کس قدر ہم ادب و احترام کا معاملہ کرتے ہیں. جس قدر بے ادبی زندگیوں کے اندر داخل ہوئی ہے اور جیسے زندگی گزاری جا رہی ہے، اس سے پتہ نہیں لگتا کہ یہ شریعت پر عمل کرنے والا، اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے والے کی یہ زندگی ہوگی. مسلمان ہو کر کے اپنی زبان سے ایسے کلمات آدمی نکال دیتا ہے، کبھی بے ادبی کے اندر، کبھی غرور میں، کبھی سامنے والے کو نیچا کرنے میں، اسے یہ احساس بھی نہیں ہوتا کہ وہ اپنی زبان سے کیسے کلمات نکال رہا ہے. اس بے ادبی کی کلمات کے نکالتے ہوئے وہ گالی گلوچ تک پہنچ جاتا ہے. پھر گالی گلوچ کے بعد ایسے کلمات بھی کبھی زبان سے نکل جاتے ہیں جو کفر تک انسان کو پہنچا دیتے ہیں. اس لیے اسلام نے سب سے پہلے انسانوں کو ادب سکھایا. ہر چیز کا اسلام کے اندر ادب سکھایا گیا ہے. کوئی زندگی کا عمل ایسا نہیں ہے جس زندگی کے تعلق سے ہم یہ کہیں کہ ہمیں وہاں پر کوئی ادب نہیں سکھایا گیا. اسلام اپنے ماننے والوں سے یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے نونہالوں کی ایسی تربیت کرے کہ یہ بچے آگے کو چل کر کے ایک اچھے انسان بن کر کے، ایک اچھے مسلمان بن کر کے زندگی گزاریں، جن کے سامنے اپنے بڑوں کا ادب ہو، جن کے سامنے شریعت کے احکامات اور اس کے شعائر کا ادب ہو. چنانچہ جب بچوں کی تربیت اس نہج پر کی جائے گی، یہ بچے جب تک دنیا کے اندر رہیں گے، جو بھی نیک عمل کریں گے ان کے والدین کو بھی ان کا ثواب پہنچتا رہے گا، حالانکہ ان کے اجر میں کوئی کمی نہیں ہوگی. اسلام کی تعلیمات کے لحاظ سے جس نے کوئی اچھا کام کیا اور اس اچھے کام کو رواج دینے کی وجہ سے لوگوں نے اس کا دیکھا دیکھی وہ کام کیا، جب تک وہ کام دنیا کے اندر رہے گا اچھا کام، اس ابتدا کرنے والے کو
اس کا اجر و ثواب ملتا رہے گا، ان لوگوں کو بھی ملتا رہے گا جو عمل کر رہے ہوں گے، لیکن جس نے اس کا آغاز کیا تھا اس کو بھی ملے گا۔ یہی حال گناہوں کا ہے، یہی حال برائیوں کا بھی ہے کہ کوئی برائی کو جنم دے، برائی کا آغاز کرے، برائی کو شروع کرے، پھر اس کے بعد اس کا دیکھا دیکھی دوسرے لوگوں نے بھی یہ کام کر لیا، تو اس گناہ کا وبال اس کرنے والے کو تو ملے گا ہی، لیکن جس نے آغاز کیا تھا اس کو اس کا گناہ، اس کا عذاب ملتا رہے گا۔ اسلام نے جو ادب سکھایا ہے، بڑوں کے ساتھ ادب سکھایا ہے، گفتگو ان کے ساتھ کیسے کی جائے، ان کے ساتھ ملنا جلنا کیسے ہو، وہ ادب سکھایا۔ والدین ہیں تو ان کے کچھ آداب ہیں، والد ہونے کے لحاظ سے، والدہ ہونے کے لحاظ سے ان کے کچھ آداب ہیں۔ ہم سے عمر میں بڑے ہونے والے بڑے جو افراد ہیں عمر میں، ان کے ساتھ ملنے کے کچھ آداب بتلائے گئے۔ علماء کرام ہیں، ان کے ساتھ طور و طریق کیسے ہوں ہمارے، ان کے ساتھ ملنا جلنا کیسا ہو، اس کے بھی آداب سکھائے گئے۔ اسلام کے اندر ہر چیز کا ادب سکھایا گیا۔ مسجد میں داخل ہو رہا ہے، ادب سکھایا گیا کیسے مسجد میں داخل ہوں گے، مسجد سے نکلنا ہے کیسے ہے نکلنے کے آداب، اپنے بول و براز کے لیے جا رہے ہیں استنجا میں تو اس کے بھی آداب سکھائے گئے۔ زندگی کا کوئی شعبہ اسلام کے اندر ایسا نہیں ہے جس شعبے کے اندر مسلمان کو ادب نہیں سکھایا گیا۔ اور ادب ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے ذریعے انسان نہایت بلندی کے مقام تک پہنچتا ہے۔ اس کے بڑے ہونے کی علامت یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے سے بڑوں کا جو ہے ادب کر رہا ہوتا ہے، جو اپنے سے بڑوں کے ساتھ، جو جس لحاظ سے بھی وہ بڑے ہوں، علم کے لحاظ سے بڑے ہوں، عمر کے لحاظ سے بڑے ہوں، عہدہ و منصب کے لحاظ سے بڑے ہوں، یا کسی اور چیز کے اعتبار سے ہم سے بڑے ہوں، ان کے ساتھ ادب کے ساتھ پیش آنے کا حکم دیا گیا۔ ان کے ساتھ بے ادبی، ان کی تذلیل، ان کی تحقیر، ان کی رسوائی، لوگوں کے سامنے ان کو ذلیل کرنا، یہ سب ایسے اعمال ہیں جس سے انسان لوگوں کے اندر اپنی ایسی شناخت بنا لیتا ہے کہ لوگ اس کو دیکھ کر سمجھ جاتے ہیں کہ یہ بے ادب انسان ہے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر اس کی بڑی کمی ہوتی جا رہی ہے کہ لوگ ادب کو چھوڑتے جا رہے ہیں، حالانکہ ادب کے ذریعے انسان کو بلندی تک پہنچایا جاتا ہے۔ ادب میں یہ ہے کہ آدمی اپنے جذبات پر کنٹرول رکھے، اپنے سے جو بڑے ہیں ان کی باتوں کو سمجھ کر کے، سن کر کے، ان کی باتوں کو اس پر عمل کرنے کی اس کے اندر جو ہے ترغیب، اس کو توفیق ہو جائے۔ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ایسی ہی کہی جا رہی ہے، اسلامی تاریخ پوری کی پوری ہمیں یہ بتاتی ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا قصہ بڑا مشہور ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جب رہتے تھے، وہ دیکھتے تھے کوئی آدمی کوئی غلط کام کر رہا ہوتا ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ غصے میں بھر جاتے تھے اور اللہ کے نبی سے کہتے تھے، اللہ کے نبی مجھے اجازت دیجئے اس منافق کی گردن اڑا دوں میں۔ اللہ کے نبی ان کو روک دیتے تھے، منع کرتے تھے کہ ایسا مت کہو، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ انتہائی جذبات کے اندر کہ یہ شخص اللہ کے نبی کے ساتھ بے ادبی کر رہا ہے، لیکن حضرت عمر کا بھی ادب دیکھیے، اللہ کے نبی سے بڑھ کر کبھی آگے نہیں گئی۔ حالانکہ حضرت عمر وہ صحابی ہیں جن کی رائوں کے تعلق سے آسمان سے آیتیں نازل ہوئی، جو رائے حضرت عمر دیا کرتے تھے، بہت سی رائوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کی رائے کے مطابق آسمان سے آیات کریمہ نازل فرمائی۔ ایک واقعہ ہے، منافق کی جنازے کی نماز اللہ کے نبی پڑھانے کے لیے آگے جا رہے ہیں، حضرت عمر نے آ کر روک دیا، آپ اس منافق کی جنازے کی نماز مت پڑھیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روک دیا، جنازے کی نماز پڑھائی، آیت نازل ہوئی، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، ان میں سے کوئی آدمی مر جائے تو آپ ان کی جنازے کی نماز مت پڑھائیے۔ عمر نے جو رائے دی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس رائے کے مطابق آسمان سے آیت نازل فرمائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ
کچھ ایسا تھا کہ ہر ایک کے ساتھ ہمدردی، شفقت، محبت. آپ رحمت للعالمین تھے. آپ نے ان لوگوں کی جنازے کی نماز پڑھوائی تھی، لیکن پھر اللہ کی طرف سے جب منع کیا گیا تو آپ نے نہیں پڑھی. تو حضرت عمر وہ صحابی ہیں کہ جن کی رائےوں کو اس قدر پختہ سمجھا جاتا تھا کہ ان کی رائے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بہت سے موقعوں پر تائید ہوئی. یہی عمر رضی اللہ عنہ ہیں. ان کا واقعہ مشہور ہے، صلح حدیبیہ کا واقعہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ کی ایک بڑی جماعت کو لے کر عمرے کے ارادے سے مکے سے مدینہ منورہ سے مکے کی طرف آ رہے ہیں. ابھی مکے سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر ہیں، حدیبیہ کے علاقے تک پہنچ گئے ہیں. سب لوگ احرام میں ملبوس ہیں اور صرف عمرے کے ارادے سے آئے ہیں کہ ہجرت کر کے کافی سال ہوئے، اب تک ہم لوگوں کو مکہ جانا نہیں ہوا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو لے کر مکے میں عمرے کے ارادے سے آتے ہیں. مکے سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر ہیں. 400 سے زیادہ کلومیٹر کا فاصلہ طے ہوا، بھی چند کلومیٹر باقی ہیں. مشرکین مکہ کو جیسے ہی خبر ہوتی ہے آ کر گھیر لیتے ہیں چاروں طرف سے کہ ہم آپ کو جانے نہیں دیں گے، مکے میں داخل ہونے نہیں دیں گے، آپ کو عمرہ کرنے نہیں دیں گے، آپ کو یہاں سے واپس جانا ہوگا، روک دیتے. پھر اس موقع سے جو صلح نامہ لکھا جاتا ہے اس میں جو بنیادی سخت ترین شرائط ہوتی ہیں کہ اس سال تو آپ عمرہ نہیں کریں گے، اپنے احراموں کو اگلے سال آنا، اور اگلے سال جب آئیں گے تو تمہاری تلواریں تمہارے نیام کے اندر ہوں گی. اور پھر جو اس معاہدے کے اندر جو باتیں لکھی گئی تھی کہ ہمارا کوئی آدمی، مکے کا کوئی آدمی ہجرت کر کے مدینے پہنچے گا مسلمان ہو کر کے، مسلمانوں کی ذمہ داری ہوگی کہ اس کو واپس کریں. لیکن مسلمانوں میں سے کوئی آدمی مدینے سے اگر واپس مکے آئے گا تو ہم لوگ اس کو واپس نہیں کریں گے. یہ اور اس طرح کی سخت ترین شرائط لکھ دی گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صلح نامے پر اتفاق کیا اور صلح ہو گئی. حضرات صحابہ ان کا ذہن قبول کرنے کے لیے تیار نہیں، خصوصاً حضرت عمر رضی اللہ عنہ غصے میں بھرے ہوئے ہیں کہ یہ کیسی بات ہوتی ہے کہ ہم اس طرح سے جھک کر کے ان لوگوں کے سامنے ان کی باتیں مانیں. ہم اللہ کے نبی کی طرف سے اور اللہ کے دین کی طرف سے اپنی جانوں کا نذرانہ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، نذرانہ پیش کرنے کے لیے تیار ہیں. ایسے ناراض ہیں کہ آتے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس آتے ہیں اور بتاتے ہیں یہ کیا معاملہ ہے کہ کیوں اتنا دبنے کی ضرورت ہے ان لوگوں کے سامنے. ہمیں ادب دیکھیے، اپنے سے بڑے ابو بکر ہیں، ان کے پاس آ کر اپنی رائے رکھتے ہیں. حضرت ابو بکر نے ان کی پورے جذبات کو سنا اور کہنے لگے تمہارے جذبات ٹھیک ہیں، لیکن یہ اللہ کے نبی نے اپنی طرف سے یہ فیصلہ کیا، اس کے اندر خیر، بھلے تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہو بظاہر لیکن اس کے اندر خیر. عمر جیسا آدمی حضرت ابو بکر کے سمجھانے پر مان جاتا ہے بات، کوئی نہیں، اپنی رائے پر اصرار نہیں، آگے بڑھنے کا نہیں، ادب کی یہ ہم سے بڑے ہیں، ہم ان کی بات مانیں گے. یہی حضرت عمر ہیں. قرآن پاک کی جمع کرنے کا وقت آیا تھا تو اپنی رائے دی تھی، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ جو کام اللہ کے نبی نے نہیں کیا تھا آپ کیوں کر رہے ہیں؟ حضرت ابو بکر نے پھر سمجھایا، پھر جو ہے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کی رائے ایک ہو گئی اور پھر اتفاق ہوتا ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ آدمی بڑوں کے سامنے اپنی رائےوں کو جھکانے والا ہو، بڑوں کی بات کو ماننے والا ہو، بھلے کتنا بڑا عقل مند کیوں نہ ہو. جب بڑے ہوتے ہیں تو ان بڑوں کی باتوں کو مانا جاتا ہے، بڑوں کی باتوں کو قبول کیا جاتا ہے، ان کے سامنے ادب کے ساتھ پیش آیا جاتا ہے، بدتمیزی نہیں کی جاتی، بے ادبی نہیں کی جاتی. یہ باتیں ہمارے معاشرے کے اندر عام ہو گئی. عورتیں اپنے جو ہے شوہروں کا ادب نہیں کر رہی، حالانکہ عورتوں پر فرض ہے اپنے شوہروں کا ادب کرنا. بچے اپنے والدین کا ادب نہیں کر رہے ہیں، ان پر فرض ہے اپنے والدین کا ادب کرنا. ان کے حکم کی خلاف ورزی ان کے لیے جائز نہیں تھی. چھوٹوں کے لیے ضروری تھا کہ اپنے بڑے بھائیوں کی بات کو قبول کریں، ان کا ادب و احترام کریں.
شریعت کے خلاف اگر کوئی حکم دیتا ہے تو الگ بات ہے کہ اس کی بات نہیں مانی جائے گی. شریعت کے دائرے کے اندر اگر کوئی آدمی ہمیں سمجھاتا ہے کوئی بڑا تو اس کے ساتھ ادب کے ساتھ پیش آئے گا. وہ ہو سکتا ہے کہ ہماری رائے اس کی رائے کے خلاف ہو، لیکن ہمیں اپنے بڑوں کے ادب کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے. ادب کی جو زندگی ہوتی ہے یہ انسان کو نہایت بلند مقام تک پہنچانے والی ہوتی ہے. اسلام کی تعلیمات تمام تر اعمال کے اندر ادب کے ساتھ ادب کی سکھائی ہوئی تعلیمات ہیں. ہر معاملے کے اندر ہم کو ادب بتلایا گیا ہے، اس لیے ادب کو اختیار کرنا انسان کے بڑے ہونے کی دلیل ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کی صحیح سمجھ عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا